آپ کی خدمت میں روز ایک نماز کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس سے استفادہ کیا جائے، اور جو آج نماز بیان کی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ نماز وہ ہے کہ جو عام طور پر ہمارے اس ماحول میں رہنے والے مومنین مومنات کے لیے بہت زیادہ قریب واقع ہوئی مسائل کے حل کے اعتبار سے۔ یہ اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے پچھلے مبارک رمضان میں، لیکن اس کی تکرار اس لیے بھی کہ انشاءاللہ کل روز جمعرات ہم کوشش کریں گے کہ اس نماز کو بشکل جماعت بنیت فرادہ بھی انجام دیا جائے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جو ہمارے اور آپ کی مشکلات کا حل ہے، یعنی کہ شیخ طوسی نے اس روایت کے اعتبار سے نماز کو نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ راوی کے نام سے لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر خدمت ہوا، امام کی بارگاہ میں پہنچا ہے، کہتا ہے مولا سے مولا میرے دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ مجھ پر قرض بہت شدید ہے۔ دیکھیے قرض کے دو مسئلے ہیں، یہ بات پہ یاد دلا دوں کہ ایک قرض وہ ہے جو انسان کا اختیاری قرض ہے، ایک قرض وہ جو انسان کا حالت اضطرار میں قرض ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی طبیعت خراب ہوئی گھر میں بچے کی یا بچی کی یا آپ میں کسی ایک کی، اور آپ قرض لینے پر مجبور ہو گئے، یہ الگ موضوع ہے۔ اور کبھی کبھی انسان قرض کا عادی ہو جاتا ہے، اسے اندازہ رہتا ہے کہ کتنا لطف قرض میں آتا ہے، ایک قرض ختم نہیں ہو پاتا، ایک قرض اور لے لیتا ہے، چاہے پلاسٹک منی کی بات کی جائے، بڑے احتیاط سے جملے ادا کرتے ہوئے کہ بہرحال مسئلہ سود بدلا نہیں ہے، نام بدلنے سے کوئی حرام حلال میں تبدیل نہیں ہوتا۔ البتہ ہاں اگر مرجع وقت میں کوئی گنجائش فتوے میں بیان کی ہو تو الگ موضوع ہے، لیکن جو حرام محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ انسانیت کے باب میں جب ہم بات آگے بڑھائیں گے تو شاید یہ بات آج آ جائے کہ خود فراموشی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی کہ انسان غیر کو اصل قرار دیتا ہے، انسان غیر کو اصل قرار دیتا ہے۔ اس کے باب میں سود کی آیت آنے والی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن مجھ جیسے اور آپ جیسے مومن کے لیے تو بہرحال قرضہ ایک ایسا جملہ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی مومن مقروض ہو، اور جن پر قرضہ ہے خدا کرے آج کی مجلس کی برکت سے وہ قرضہ راتوں رات اتر جائے۔ شاید میرے اور آپ میں اتنی ہمت نہیں ہو، خدا کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار کی رحمت وہ ہے جو رات میں چھپڑ پھاڑ کے بھی آ سکتی ہے، تو اگر مانگنے والے میں صلاحیت ہو تو پروردگار کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم مانگتے ہی اتنے تکلف سے لگتا ہے جیسے VIP بن گئے ہیں، نہیں مانگتے ہوئے تو آپ بالکل حقیر و ذلیل و فقیر ہو جائیے رب کے سامنے۔ ہاں البتہ دنیا کے سامنے آپ مومن بلند مقام کے رہیے، رب کے سامنے رہیے ذلت کے ساتھ، کہ وہاں تو ایسے مانگنا ہے جیسے کوئی واقعاً مسکین مانگتا ہے، اور ہم تو ہیں ہی مسکین۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مقروض نہیں ہیں؟ ہم مقروض ہیں۔ کبھی قرض خدا کے ہیں تو نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی قرض انسانوں کے ہیں تو خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو امام کی بارگاہ مقدس میں آنے والے شخص کا سوال، مولا میرے دو مسئلے، پہلا مسئلہ یہ کہ مجھ پر قرض بہت زیادہ ادا نہیں ہو رہا، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ قرض ادا ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ کہتا ہے مولا کی خدمت میں، مولا مجھے سلطان کے شر کا، یعنی حکمران کے شر کا بڑا مسئلہ ہے، مجھے ظالم کے ظلم کا بڑا خوف ہے، مجھے دو مسئلے بتائیے میرے دونوں مسئلے حل ہو جائیں، ایک ظالم کے ظلم سے بچ جاؤں اور ایک میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں جب رات کا ایک حصہ مکمل ہو جائے، یعنی کہ یوں کہیے کہ رات مکمل طور پر شروع ہو چکی ہو، یعنی تقریباً عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر نماز شب کے وقت کے درمیان کب، اذا جنک اللیل، جب رات تجھ پر غالب آ جائے تو تجھے چاہیے کہ پھر رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر۔ اور جب کبھی انسان رات کے وقت کوئی نماز پڑھے تو رات کی ہر نماز نماز شب ہوتی ہے۔ میں نے بڑے احتیاط سے جملہ استعمال کرنا ہے، کہیں کوئی اس کو سوئے عنوان میں خیال نہ کرے۔ لفظ نماز لفظ شب، جو نماز رات میں پڑھی جائے اس کو کیا کہیے گا؟ نماز شب۔ البتہ جو اصطلاحاً نماز شب وہ الگ ہے، لیکن ہر وہ نماز جو رات میں پڑھی جائے وہ نماز شب ہے۔ اور چونکہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں الہی نامت العیون، پروردگار آنکھیں سو گئی، وغارت النجوم،
اور ستاروں کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ پروردگار دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے اور ان پر نگران بٹھا دی۔ وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ، اور تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے طلبگاروں کی۔ تو رات کی خاص بات اس لیے کہ تمام باتیں انسان کو متوجہ کرتی ہیں دن کے وقت میں، آوازیں آ رہی ہیں، ٹیلی فون آ رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں، یا کوئی میسج آ رہے ہیں۔ رات کا مسئلہ آہستہ آہستہ، خیر ہمارے یہاں تو مسئلہ الٹا ہو چکا ہے، لوگ رات سے استفادہ کرتے ہیں دن کے مقابلے میں بہت زیادہ، لیکن رات امام اذا جنک اللیل، جب رات تجھ پر غالب آ جائے تو پس 2 رکعت نماز رب کی بارگاہ میں ادا کر۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد اس کی نیت کیا ہوگی؟ نماز پڑھتا ہوں برائے ادائے قرض، برائے دفع ظالم، برائے دفع ظلم ظالم، اور برائے ادائے قرض، قربتاً الی اللہ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے۔ آیت الکرسی میں وضاحت موجود نہیں کہ کہاں تک پڑھیں، علی العظیم تک پڑھیں یا ہم فیہا خالدون تک پڑھیں۔ صرف ایک مقام ایسا جہاں وضاحت ملتی ہے آپ کو، نماز وحشت قبر میں آپ کو ملتی ہے وضاحت کہ جب آپ نماز وحشت قبر پڑھ رہے ہو تو آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے ہم فیہا خالدون تک، اور اس نماز کے علاوہ جہاں بھی لکھا ہوا ہو آیت الکرسی تو اکتفا کیا جا سکتا ہے علی العظیم تک۔ لیکن کیا حرج ہوتا ہے اگر انسان ہم فیہا خالدون تک پڑھ لے؟ تو اس میں دونوں باتیں ہیں، خالدون تک بھی آ گئے اور علی العظیم تو خود بخود شامل ہو گیا۔ مجھے تو بڑی محبت ہے اس خاص جملے سے، لوگوں نے صدق اللہ العلی العظیم سے علی نکال دیا، اس سے کہاں نکالیے گا؟ وَهُوَ العلی تو یہ آیت الکرسی رکعت اول میں، اچھا ایک مرتبہ یہ گھبرائیے نہیں، لمبی چوڑی نماز نہیں ہے مگر لمبے چوڑے آپ کے قرضے حل کروا سکتے۔ رکعت اول، رکعت دوم میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ حشر کی 3 آیات پڑھنی ہیں، آیت نمبر 21، 22، 23، آخری لو انزلنا ھذا القرآن سے لے کر آخر آیت تک مکمل کرنا ہے۔ سورہ حشر کی یہ آخری آیات لو انزلنا ھذا القرآن سے آخر آیات تک، غالباً 3 آیات گنتی میں آتی ہیں یا 4 آتی ہیں، اگر مجھے اشتباہ ہو رہا ہو آپ چیک کر لیجئے گا، 3 ہیں یا 4 ہیں چیک کر لیجئے گا، اور دیکھ کے پڑھیے گا، اس لیے کہ دیکھ کے پڑھنے میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل اس کو بشکل جماعت، کیونکہ شب جمعہ بھی ہوگی، اور پھر جماعت جو 2 دن کی نماز قضاء عمری ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے ہم ایک وقت نکال کے اس نماز کے لیے، تاکہ اجتماعی طور پر نیت فرادہ کے ساتھ اپنے اپنے اعتبار سے تمام صاحبان ایمان جب خدا سے دعا کریں گے، خدا تمام مومنین کے قرضوں کو انشاءاللہ دور فرما دے گا، قرض ادا ہو جائیں گے۔ اور یہ نماز پڑھنے کے بعد، اور راوی کہتا ہے امام سے نماز لی واپس چلا گیا، کچھ عرصے بعد پلٹ کے واپس آیا امام کو خبر دینے کے لیے، کہتا ہے مولا آپ نے ایسی نماز مجھے عطا کی، ایسی نماز مجھے سکھائی تھی کہ نماز پڑھتے کے ساتھ قرضے بھی ادا ہو گئے، ظالم کے شر سے محفوظ بھی ہو گیا، اور مال میں برکت بھی ہو گئی۔ تو یہ نماز مفاتیح الجنان میں جو ملحقات الباقیات الصالحات ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب میں آپ کو مل سکتی ہے۔ نماز برائے ادائے قرض اور دفع شر ظالم۔ یہ تو بات تھی نمازوں کے باب میں۔ اب آئیے، ہماری گفتگو کل انسان کے عنوان پر مستقل ہے، اور انسان کے عنوان پہ گفتگو اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان واحد ایسا حیوان ہے کہ جو انسانیت کے بغیر بھی دکھائی دیتا ہے، جبکہ کوئی اور حیوان ایسا نہیں ملتا جس میں اس کی صفت اس سے الگ کی جا سکے۔ میں مثال کل بھی دے رہا تھا آج بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کیا واقعاً ایسا ہے کہ انسان کی پہچان اتنا مشکل، انسان اتنا اہم کیوں ہے؟ اتنا اہم اس لیے ہے، اتنا اہم اس لیے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اتزعم، کیا تو یہ گمان کرتا ہے، انکا جرم صغیر، تو ایک چھوٹا سا وجود ہے، تو یہ گمان کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا وجود ہے، بل انطوی فیک العالم الاکبر، بلکہ تیرے اندر تو پورا ایک بڑا عالم موجود ہے، پوری حکومت ہے، اس کے بادشاہ کا نام روح ہے، اس کے وزیر کا نام عقل ہے، اس کے نیچے 4 قوتیں کام کر رہی ہیں، شہوت و غضب اور اس کے علاوہ 2 قوتیں اور جن میں جذبات کا دخل ہے، وہم بھی شامل ہے،
غضب بھی شامل ہے، شہوت بھی شامل ہے۔ ان تمام قوتوں کے ساتھ انسان کے جسم میں جو اصل کیفیت ہے، کیا پہچان کیسے ہو کہ انسان نے کس بات کو فراموش کیا؟ اور بات یاد رکھی، شاید ہمارے یہاں اس خاص عنوان پر اتنی گفتگو ہوئی کہ نہیں ہوئی، بہت تلاش کیجیے گا آپ کو انسانیت کے موضوع پر کتنی کتابیں ملتی ہیں، لیکن 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے دانشوروں نے خاص طور سے جو غیر مسلم تھے، جو مغربی ممالک کے لوگ تھے، انہوں نے کافی کام کیا۔ ادبی تحریک ہو، ہنری تحریک ہو، فنی تحریک ہو، سیاسی تحریک ہو، ان تمام تحریک کا ایک خاص عنوان بنا انسانیت، اور انسانیت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے سماجی طاقتوں نے اپنے اپنے بہت سے مسائل آج حل نہیں کیے، بلکہ کب سے حل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ فرعون کیسے بن گیا؟ وہ تو ایک اکیلا انسان تھا، اکیلا ایک تھا، فرعون ایک تھا۔ اگر چند اور اس کے لیے بیوقوف موجود نہ ہوتے تو فرعون نہیں بنتا۔ بہت غور کیجئے گا، جنہوں نے اپنے نفسوں کا اختیار فرعون کے ہاتھ میں دے دیا، فرعون نے انہیں جس زندگی کی خبر دی، انہوں نے اسی زندگی کی تعریف کو قبول کر لیا۔ بہت غور کیجئے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قلبی غلامی تھی اور آج بھی یہ غلامی ہے، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں کیا ہوں؟ 2 آنکھیں ہیں، ایک زبان ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 قدم ہیں۔ امام فرماتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوٹے سے وجود ہو، یا تم مولا نے کچھ جملہ جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا؟ اللہ یعوذ باللہ من ذالک، کیا مبالغہ آرائی فرمائی مولا نے، یا کوئی اس میں خاص پیغام موجود ہے؟ بل انطویٰ فیک العالم الاکبر، بلکہ تمہارے اندر ایک بڑا عالم پوشیدہ ہے، اس عالم کو تلاش تو کیجئے۔ سورہ مبارکہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ مبارکہ فصلت بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 53 میں خدا نے انسان کو متوجہ کیا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اس میں آفاق میں بھی اور خود تمہارے اپنے نفسوں کے اندر بھی۔ تو ایک مسئلہ آفاقی مسائل سے، ایک مسئلہ انفسی مسائل کا ہے، اور اسی لیے ہماری بات کل وہاں تک پہنچی تھی کہ 3 خاص نام دیے گئے مغربی دانشوروں میں سے، جنہوں نے اس مسئلے پر دین کو انسان کی خود فراموشی کے اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا۔ وہ 3 کون؟ طلبات پڑھے وہاں، ایک تو ہیگل، ایک مارکس، اور تیسرا فیور بیچ۔ یہ 3 افراد کے جنہوں نے نظریہ پیش کیا کہ انسان اس لیے خود کو بھلا بیٹھا کہ اسے دین میں لگا دیا گیا، اور جب تک دین رہے گا انسان کے پاس، تب تک انسان خود فراموشی کے اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یہ جب تک بات بیان نہ ہو اصل مسئلہ، تب تک جواب بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ خود فراموشی یعنی انسان کا اپنے آپ کو بھول جانا۔ جی نماز پڑھو، جی روزہ رکھو، جی حج کرو، آپ کیا ہو جی؟ آپ نمازی ہو، آپ روزے دار ہو، آپ حاجی ہو، اپنے آپ کو بھول جاؤ، نماز پڑھو، اپنے آپ کو بھول جاؤ، نہ کھاؤ نہ پیو، دل چاہتا ہے کھاؤ اور پیو، روزہ کہتا ہے نہ کھاؤ نہ پیو، دل کہتا ہے حج کے موسم میں امریکہ جاؤ، قرآن کہتا ہے حج پر آؤ، تو کیا کیجئے؟ وہ 3 کہتے ہیں جو انسانیت کے بڑے دعوے دار، انسانی تحریک اٹھانے والے، انہوں نے اس کو استعمال کیا کہ یہ دین اگر نہ ہوتا تو انسان خود فراموشی کے اس مسئلے میں گرفتار نہ ہوتا، دین اس بات کا باعث بنا ان کے نزدیک۔ اب آئیے ہم تلاش کرتے ہیں کہ خود فراموشی کے مسائل میں کیا واقعاً دین مسئلہ ہے، دین رکاوٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے؟ تو آپ تلاش کیجئے کوئی بھی تحریک دنیا میں جتنی اب تک اٹھی ہیومنزم کے اعتبار سے، کوئی بھی تحریک نے کتنا بیان کیا ہو انسان کے موضوع کو، مگر جتنا بیان ادیان آسمانی نے کیا۔ چلیے اگر آپ کو پھر سیر کراؤں ایک مرتبہ ماضی کی، فرشتے کھڑے تھے اور حضرت آدم کو خدا نے ان کا مسجود قرار دیا تھا۔ اگر یہ خود فراموشی کی بنیاد پر دین رکاوٹ ہوتا تو خدا نے پہلے انسان کو اتنا بڑا بنایا کہ فرشتے اسے سجدہ کر رہے تھے، فرشتے اسے، یہ دین کا آغاز، یہ کائنات کی ابتدا
کہ حضرت ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کا مقام ایک انسان ہونے کی حیثیت میں، خلیفہ خدا ہونے کی حیثیت میں، کیا قرآن نہیں کہتا کہ جب پروردگار نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر تو پہاڑوں نے خدا کی امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس امانت کے بوجھ سے خوف کھانے لگے؟ مگر انسان ایسا تھا جس نے خدا کی امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا، تو خدا نے انسان کو بنایا ایسا ہی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسمیں خدا نے کھائیں تب جا کر انسان کی خلقت بعنوان نفس بیان کی ہے۔ تو 11 قسمیں کھا کر خدا نے حیوان کو بیان نہیں کیا، کلب کو بیان نہیں کیا، خدا نے گائے کو بیان نہیں کیا، خدا نے فیل کو بیان نہیں کیا، بیان کس کو کیا؟ انسان کو بیان کیا۔ تو انسان کو خدا نے کچھ تو ایسا بنایا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا ایسے ہی استعمال ہوتا رہے گا استعمار کے ہاتھوں۔ اب یہ مسئلہ کل کی بات سے مجھے منسلک کرنا ہے، خود فراموشی کے مسائل بھی بیان کرنے ہیں، اور پھر انسان کو انسان کی تلاش میں ایک درد کی طرف پھر واپس موڑ کے لانا ہے۔ لیکن پہلے خود فراموشی کے مسائل میں پہلا مسئلہ کہ انسان نے اپنے آپ کو فراموش کیوں کر لیا؟ کہ اپنی حقیقت سے نابلد ہو گیا۔ جب اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، بڑی آسان سی مثالیں ہیں کہ اگر آپ کو ایک چمکتا ہوا پتھر دیا جائے، آپ نے کبھی زندگی میں گولڈ دیکھا نہ ہو، تو آپ کہاں رکھیے گا چمکتے ہوئے پتھر کو؟ آپ جانتے ہی نہ تھے۔ اب بچہ اس سے کھیلے کہ گھر میں اس سے اور کوئی کام لیے جائیں، ہو سکتا ہے نشانے لیے جائیں اس سے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ قدر و قیمت کیا ہے، تو اس کو اس کا مقام نہیں مل رہا۔ کبھی ٹھوکر میں آتا ہے، کبھی دیوار پہ مارا جاتا ہے، کبھی برتن صاف کرنے کے لیے اسے برتن پہ رگڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کا مقام نہیں معلوم ہے۔ جب مقام نہیں معلوم، قدر و قیمت نہیں معلوم، تو پھر ایسے ہی ٹھوکریں نصیب میں ہوتی ہیں۔ اور پیغمبر آئے ہی اس لیے تھے کہ انسان کو ٹھوکروں سے بچا کر اس کا مقام یاد دلائے، ورنہ خود فراموشی میں پہلا مسئلہ کہ انسان نے اپنے آپ کو بھلایا کیوں ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں کہ وہ ہے کیا۔ بس روٹین کی لائف ہے، سو جائیے، اٹھ جائیے، کھا لیجئے، پی لیجئے۔ مجھے بتائیں ایمانداری سے، اگر اسی کا نام لائف ہے تو مجھ میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ چونکہ انسان کے مسائل کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کچھ آیات سے استفادہ کر رہا ہوں۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو دیکھ لوں۔ ایک بات تو ہم کل بیان کر چکے کہ انسان کی اصلیت کیا ہے؟ اصلیت انسان کا اصل وطن ہے خدا کی قربت۔ انسان کا اصل وطن کیا ہے؟ خدا کی قربت۔ انسان جب خدا سے دور ہوتا ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے، اس لیے ہر عمل کی نیت کیا ہے؟ قربتاً۔ وہ میں کیا جملہ استعمال کروں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے مولانا صاحب، مجلس میں بیٹھ کے نیند بہت آتی ہے۔ تو مجلس میں نیند آئے کہ درس میں نیند آئے، میں نے استاد سے پوچھا استاد یہ مسئلہ کیا ہے؟ نیند بہت آتی ہے۔ کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ نیند ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں پر تو نہیں آتی۔ جب قربت خدا انسان کو نصیب ہو، میں کیا اور مثال آسان کر دوں، جن کی مائیں حیات ہیں خدا سایہ سلامت رکھے ان کی ماؤں کا ان کے سروں پر، کبھی آپ اپنی ماں کے پاس جائیے اور ماں کی گود میں سر رکھ دیجئے۔ آپ کتنے بڑے ہو جائیے، کتنے بڑے ہو جائیے، لیکن رہیں گے ماں کے لیے چھوٹے، کہ ماں وہ آپ کی بھی ماں ہے۔ آپ کتنے بڑے ہیں، جتنے بڑے بھی ہیں، وہ آپ کی بھی ماں ہے۔ جب آپ نے اس کی گود میں سر رکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بند ہونے لگی، کیوں؟ کہ روح کو سکون مل گیا۔ تو انسان، پہلا مسئلہ انسان آیا کہاں سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت صرف میتوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شاید اس حد تک لیا کہ ایصال ثواب سمجھا، کب حقیقت کا باب سمجھا۔ قرآن کھولے اور بند کر دیں مکمل ہو گیا قرآن۔ مکمل کب ہوگا انسان؟ یہ قرآن تو انسان کو مکمل کرنے آیا تھا، نہ کہ ختم تلاوت قرآن کے لیے۔ تو پہلا مسئلہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے ذہن میں بات سن لیجئے، یہ کل کی بات سے منسلک ہو جائے گی۔ چونکہ انسان کی اصلیت خدائیت ہے، یعنی خدا کی طرف جانا ہے، آیا وہاں سے ہے نا۔
وہاں سے آیا ہے. کیوں وہاں سے آیا ہے؟ روح الہی ساتھ لے کر آیا ہے. تو اس کا دل یہاں لگتا نہیں ہے. بظاہر ایسا ہے. چلیے ایک جملہ آسان کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسے نوادرات ایک نمائش پر ایک صاحب پہنچے، غیر ملک کا واقعہ ہے، غیر مسلم ملک کا. تو وہاں مجسمے رکھے ہوئے تھے. یہ واقعہ بیان کیا شہید مرتضیٰ مطہری نے. وہ گزر رہے تھے تو دیکھا ایک مقام پر مجسمہ خاتون کا ہے. اور آپ اب سمجھ سکتے ہیں کہ مجسمے جب خواتین کے ہوں تو پیغام کیا ہوگا اور کیا انسان کو سمجھانا ہوگا. لیکن عجیب بات تھی کہ خاتون کا مجسمہ تخت پر اور مرد کا مجسمہ خاتون کے مجسمے کی طرف منہ کیے ہوئے، اور ایک پاؤں اس تخت پر ہے اس مرد کا اور ایک پاؤں باہر فضا میں ہے، جیسے وہ اس سے فرار اختیار کر رہا، جیسے وہ خاتون کی قربت سے فرار اختیار کر رہا. یہ مجسمہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا. اس میں مجسمہ بنانے والے نے کیا پیغام دیا ہے؟ عام طور پہ پیغام تو اس کے برعکس ہوتا ہے. یہ فرار کیسے ممکن ہے؟ تو جب وہاں پوچھا گیا کہ یہ مجسمہ کس کے تصورات کی بنیاد پہ بنایا گیا، تب کا یہ افلاطون کا نظریہ ہے، اس کی بنیاد پہ مجسمہ بنایا گیا. وہ کیا ہے کہ جب انسان وصال کے لمحات کو پا لیتا ہے تو پھر اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد. میں نے بہت احتیاط جملہ مکمل کیا. اس کو یوں کہہ لیجیے وصال عشق کا مدفن ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں وہاں سے نہ آئی ہو تو ابھی جب آپ نے افطار کیا تھا نا، افطار سے پہلے چمکتے ہوئے سموسے، گرم گرم پکوڑے مجھے متوجہ کر. میں بار بار گھڑی دیکھتا تھا کب اذان ہوگی، کب اللہ سے دعا مانگتا تھا جلدی سے اذان ہو جائے. آج 18 منٹ 7 بج کے کہاں 18 منٹ ہوں گے، جلدی سے ہو جائے. مثال دے رہا. یہ شربت ٹھنڈا ٹھنڈا مجھے متوجہ کر رہا تھا. بہت غور کیجیے گا، روزہ کھلنے کے 2 منٹ کے بعد وہ شربت بھی ہے، پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی، مگر اب دل بھر گیا. وصال عشق کا مدفن ہے. جب وصال ہو جائے تو عشق دفن. عجیب بات ہے. یہاں تک سفر کیا تھا، یہاں تک چل کے آئے تھے، جیسے ملاقات ہوئی ذائقوں سے، لذات سے، تو کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. عشق ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ کہ اصلاً یہ انسان کا وصال نہیں تھا، وصال ذات الہی سے قربت.